اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 13ویں پارے کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ چل رہا ہے۔ جب آپ کو جیل سے رہائی مل گئی اور بادشاہ کی تحقیق کے بعد یہ اعلان بھی ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، کیونکہ نفس تو امارہ ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کا نفس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، بچتا وہی ہے جس پہ اللہ رحم کرتا ہے، الا ما رحم ربی۔ نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو رب کی مہربانی سے بچتے ہیں، تو ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کمال کی وجہ سے گناہوں سے بچا ہوا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ اب وہاں پر باتیں ہوئیں تو بادشاہ نے کہا کہ خواب کی تعبیر جو آپ نے بتائی تھی وہ مجھے براہ راست سنائیں، کیونکہ پہلے تو نوکر گیا تھا، وہ تعبیر سن کے آیا، میں چاہتا ہوں کہ براہ راست آپ سے تعبیر سنوں۔ پھر بادشاہ کو کافی زبانوں پر عبور تھا، اس نے کئی زبانوں میں بات کی، تو یوسف علیہ السلام نے ہر زبان میں اس سے بات کی، تو بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ہر زبان جانتا ہے۔ اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہو تو پھر مجھے وزیر خزانہ بنا دو، انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور خزانے کا علم بھی رکھتا ہوں کہ خزانے کو کیسے سنبھالنا ہے اور کیسے خزانے میں ترقی بھی کرنی ہے۔ احادیث میں یہ ہے کہ جو عہدہ مانگے اسے عہدہ نہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو عہدہ مانگتا اسے عہدہ نہیں دیتے تھے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے، جب کسی انسان کو پتہ ہو کہ یہ جو عہدہ ہے میں اس کا اہل ہوں، اگر میں نے یہ عہدہ نہ سنبھالا تو کوئی نااہل اس عہدے پہ آئے گا اور وہ نقصان کرے گا، تو اس صورت میں اپنے آپ کو آگے کر دینا چاہیے کہ یہ عہدہ میں سنبھالنے کے قابل ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آنے والے 14-15 سالوں میں ملک کے خزانے کو بچا کے رکھ سکے، وہ صرف اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ بہرحال وزیر خزانہ بن گئے۔ اب وہ پہلے 7 سال خوب گندم ہوئی، آپ نے سٹاک کر لی، جو ضرورت تھی وہ لوگوں کو دیتے رہے۔ اب جو آپ کا علاقہ تھا کنعان، جہاں آپ اور آپ کے والدین رہتے تھے، بہن بھائی رہتے تھے، تو وہاں بھی قحط پڑا، اب غلہ نہیں مل رہا، تو انہیں یہ اطلاع مل گئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس غلہ ہے اور وہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جو پہلی ماں سے تھے وہ آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ اب انہوں نے کہا جی ہمیں غلہ چاہیے، تو یوسف علیہ السلام نے 1 سال کے لیے ایک اونٹ پر جتنا غلہ لادا جا سکتا ہے اتنا ایک آدمی کو دیا، تو 10 اونٹ وہ اور 2 ان کے والدین کے 12 اونٹ جو ہے وہ غلے سے لاد کر دے دیے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کا نام بنیامین ہے، ہمارا والد اس کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے مہربانی کریں اس کا غلہ بھی دے دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کا غلہ بھی دے دیا،
لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ اگلے سال جب آؤ گے تو بنیامین کو ساتھ لے کے آنا، اگر اسے ساتھ نہ لائے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا اور آئندہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا پھر۔ اب جب یہ چلنے لگے تو آپ نے نوکر کو حکم دیا کہ انہوں نے جو پیسے ہمیں دیے ہیں وہ پیسے واپس انہی کے غلے میں رکھ دو، اور اس انداز سے رکھنا کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ اب جب یہ گھر پہنچے، غلہ کھولا اور والد کو بھی بتایا کہ جی ایسے ایسے ہم اگلے سال کے لیے ہمیں یہ حکم ملا ہے اور اگلے سال آپ نے لازمی ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجنا ہے۔ اب جب وہ غلہ کھولا اور اندر سے پیسے نکل آئے تو کہنے لگے ابا جی دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے کہ ہمیں غلہ مفت میں دے دیا، پیسے بھی واپس کر دیے، اب تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، اعتماد ہی کر سکتا ہوں، لیکن پکا وعدہ کرو کہ اسے نقصان نہیں پہنچاؤ گے بلکہ اسے صحیح سلامت مجھ تک واپس لے کے آؤ گے۔ ان کا جی بالکل پکا وعدہ کر لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یعنی والد نے اپنے بیٹوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحد۔ پرانے زمانوں میں ہر شہر کے دروازے ہوتے تھے، دیوار ہوتی تھی، دیوار اونچی ہوتی تھی کہ پھلانگ نہیں سکتا تھا، دروازے سے داخل ہوتے تھے، دروازے سے نکلتے تھے، تو ہر شہر کے مختلف دروازے ہوتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں کہ ایک دروازے سے جب 10 جوان بھائی داخل ہوں گے تو نظر لگ سکتی ہے کہ دیکھو کیسے گبرو جوان ہیں، 10 بھائی ہیں تو نظر لگ سکتی ہے، اس لیے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ یہ تو تدبیر ہے نا، ہم تدبیر کریں گے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اب جب یہ دوبارہ داخل ہوئے وہاں پر تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو بھی پہچان لیا کہ بنیامین میرا بھائی بھی آ گیا۔ اب آپ نے ان کو ٹھہرانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، فرمایا بھائی 2 آدمیوں کو ایک کمرہ دے دو۔ اب 2 کو ایک کمرہ دیا تو 5 کمرے میں 10 بھائی چلے گئے، اخیر میں بنیامین رہ گیا۔ آپ نے جان بوجھ کے اس کو الگ رکھا۔ اب اس کو کہاں بھیجیں؟ فرمایا کہ چلو یہ میرے ساتھ رہ لے گا۔ یوں اپنے ساتھ اس کو رکھا تو اس نے رات ساری باتیں بتا دی کہ بھائی میرے ساتھ کیا کیا یہ ظلم کرتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب بھائی نے کہا کہ مجھے واپس نہ بھیجو، میں بہت ستایا ہوا ہوں، یہ بھائی ظلم کرتے ہیں تو میں واپس نہیں جانا چاہتا، کسی طریقے سے مجھے روک لو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں جو بادشاہ کا مذہب اور دین ہے اس کے مطابق تو چور کو روکا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ہم روک نہیں سکتے۔ اسے کہا بے شک مجھ پہ الزام لگا دو چوری کا لیکن مجھے روک لو۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ تھا جس سے وہ گندم ناپا کرتے تھے، وہ بڑا خوبصورت قیمتی تھا، وہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ اب یہ سب جب روانہ ہو گئے تو پیچھے سے آپ نے پھر ایک نوکر کو بھیجا تو اس نے جا کے آواز دی، اس نے کہا کہ تم لوگ چور ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو چور نہیں ہیں، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو پیالہ خود واپس کر دے گا اسے 1 اونٹ کا غلہ مزید دیا جائے گا انعام کے طور پر۔ تو سب نے کہا جی ہم نے تو چوری نہیں کی، ہمیں نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا تلاشی دو۔ پھر ان سے پوچھا کہ اگر چور پکڑا جائے تو سزا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بھی سزا یہی ہے کہ اس چور کو گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے تلاشی لینا شروع کی، پہلے سارے بھائیوں کی تلاشی لی تاکہ شک نہ پڑے، آخر میں بنیامین کے غلے کی تلاشی لی تو پیالہ نکل آیا۔ اب جب پیالہ نکل آیا تو اس وقت انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے تو اس کا بھائی تھا ایک، اس کا نام یوسف تھا، وہ بھی چور تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یوسف کے منہ پہ کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے یہ ظالم بھائی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو دے دو کیونکہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم 10 میں سے کوئی ایک روک لو اس کی جگہ۔ تو یوسف فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اسی کو روکیں گے۔ اب وہاں سے یہ جب الگ ہوئے تو پھر جا کے مشورہ کیا بھی اب کیا کریں، باپ سے تو وعدہ کر کے آئے تھے۔
تو ان میں جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا اس کا نام تھا، اس نے کہا جی میں تو کوئی نہیں جاتا، میں کس منہ سے باپ کے سامنے جاؤں گا کہ پہلے یوسف کو ضائع کیا اب بنیامین کو ضائع کر دیا، تو میں نہیں جاتا۔ وہ وہیں رک گیا، باقی 9 بھائی چلے گئے۔ اب انہوں نے جا کے والد صاحب کو بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے بیٹے نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا اور وہ بادشاہ کی قید میں ہے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، ہمارے ساتھ جو قافلہ گیا تھا ان سے پوچھ لیں، اور یا وہاں جا کر وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام بیٹوں کو واپس لائے گا۔ 3 بیٹے نظروں سے دور ہو گئے، تو اب تیسری مرتبہ بھیجا اپنے بیٹوں کو کہ جاؤ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ مایوس نہ ہونا، کیونکہ مایوس کافر لوگ ہوا کرتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اس دفعہ جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کر دے۔ اب پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس، چند کھوٹے سکے تھے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے اور کہا کہ بادشاہ ہمیں، یعنی وزیر خزانہ، ہمیں غلہ دے دو، صدقہ سمجھ کے دے دو، کیونکہ ہمارے پاس اب کچھ ہے نہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں چند۔ اب اللہ نے اجازت دے دی تھی یوسف علیہ السلام کو کہ اپنا راز ان کو بتا دیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام بولے حل علمتم ما فعلتم بیوسف اخی، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب جب انہوں نے یوسف کا نام سنا تو کھٹک گئے کہ یہ کیا، یوسف کو تو کئی سال گزر گئے، 40 سال یا 80 سال، 2 روایات ہیں، تو اتنے عرصے کے بعد یوسف کا نام آ رہا ہے۔ اب وہ غور سے جب دیکھا تو اس وقت کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ ہاں جی ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ اب وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو یہاں وزیر ہے اور یہ ہمیں مارے گا، سزا دے گا، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اللہ تمہیں معاف کرے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے، تو بعض صحابہ کی زبانوں پہ بھی یہ جملہ آ گیا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے لیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے منع فرمایا خبردار ایسا جملہ نہیں کہنا، آج تو میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج تو تم پر رحم کھانے کا دن ہے۔ اب ان کو سامان بھی دیا اور خوب کپڑے بھی دیے اور ہدایات کی کہ تم جاؤ اور تمام بھائی اپنی اپنی فیملیاں لے کر سب مصر آ جاؤ، اور اپنا ایک کرتا دیا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے۔ اب یہاں سے یہ لوگ چلے ہیں اور ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو، اتنا عرصہ گزر گیا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور آپ کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی۔ بہرحال جب وہ آدمی جس کے پاس قمیض تھی، کرتا تھا، وہ پہنچا اور اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ کرتا لگایا تو فرتد بصیرہ، بینائی واپس آ گئی۔ اب بھائیوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے یوسف کے ساتھ ظلم کیا۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں استغفار کروں گا تمہارے لیے، لیکن ابھی نہیں۔ علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ تہجد کے وقت استغفار کروں گا، اور دوسری بات یہ تھی کہ معاملہ حقوق العباد کا ہے کہ یوسف کے ساتھ ظلم کیا نا، تو پہلے میں یوسف سے پوچھ لوں کہ تو معاف کرتا ہے کہ نہیں، اگر وہ معاف کرے گا تو میں دعا کروں گا نا، اگر وہ معاف نہ کرے تو میں بھی دعا نہیں کرتا، اس لیے آپ نے اس وقت دعا نہیں کی۔ اب یہ سارے خاندان والے تیار ہو گئے، اپنا سامان لے لیا، نئے کپڑے پہن لیے۔ تفاسیر میں ہے کہ 90 سے زیادہ افراد تھے یہ۔ اب یہ سارا لشکر مصر جا رہا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ قریب پہنچ گئے ہیں تو آپ اپنا بہت بڑا لشکر لے کر باہر آئے، یعنی شہر سے باہر استقبال کیا اپنے خاندان کا،
اور پھر ایک سٹیج سجایا ہوا تھا، اس سٹیج پر خود بھی بیٹھے، اپنے والدہ کو بٹھایا اور اپنے والد کو بٹھایا۔ اس وقت ان 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی۔ یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی، جو خواب دیکھا تھا بچپن میں، یہ اس کی تعبیر ہے۔ پھر آپ نے اپنے حالات بتائے والد صاحب کو کہ میرے ساتھ کیا کیا گزرا، یہاں تک بتا دیا کہ میں جیل میں بھی گیا تھا اور اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی مجھے دے دیا۔ پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی عزتیں دینا، آخرت میں بھی عزتیں دینا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کرنا۔ اب یہ پورا واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں۔ قرآن بالکل واضح بات کرتا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو کسی کو معلوم نہیں، نبی بتا رہے ہیں تو اس کو غیب کا علم نہیں کہتے، اس کو غیب کی خبر کہتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی خبریں عطا کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہ لفظ کہہ دیا من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو ایمان والے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں۔ دیکھ لیں ہمارے اپنے ملک میں یہی حالات ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، درباروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، اپنے پیروں کو سجدے کر رہے ہیں، ان کے قدموں میں سر رکھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ ان سے کہیے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ اور یہ صرف میرا راستہ نہیں، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا بھی یہی راستہ ہے۔ یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ آگے سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی پلر کے، تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ نے عرش بنایا، سورج چاند اللہ نے بنایا، پھر زمین اللہ نے بچھائی، اس میں پہاڑ اللہ نے گاڑے، نہریں اللہ نے جاری کی، پھل اللہ نے بنائے، غلے اللہ نے بنائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں تم یہ دیکھو کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ایک ٹکڑا، اور اس میں پانی بھی ایک ہی لگتا ہے، کھاد بھی ایک جیسی لگتی ہے، لیکن جب اس میں سے فصلیں نکلتی ہیں تو الگ الگ رنگ کی، جیسا بیج آپ نے بویا رنگ بھی الگ، ذائقہ بھی الگ۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے رب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا اور ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور یہ بہت جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، حالانکہ ان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کریں، اچھائی مانگیں اللہ سے، برائی نہ مانگے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ لیکن جب تم معافی نہیں مانگو گے تو اللہ عذاب بھیجے گا، اور اللہ کی پکڑ بھی پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی، یعنی جو بچہ ہے وہ نہیں بن رہا، یا اندر ہی اندر وہ مر رہا ہے، یا وہ بچہ صحت مند ہو رہا ہے، یا ایک کی بجائے 2 بچے ہو رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر غیب کا جاننے والا، ہر ظاہر کا جاننے والا، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو دعوت الحق، اصل دعوت یہی ہے کہ رب کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اصل دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو رب کی طرف بلایا جائے۔ اور ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ جب یہ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں تو بت تو جواب نہیں دیتے، وہ تو ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک آدمی کے سامنے پانی ہو اور وہ زبان سے کہتا رہے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا، پانی آئے گا منہ میں؟ فرمایا بس بتوں کو پکارنا ایسے ہی ہے،
کہ جس طرح بندہ پانی کو پکارتا رہے کہ میرے منہ میں آ جا، جس طرح وہ منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ بت بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے پوچھئے مر رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ پھر ان سے کہیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں؟ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھئے هل يستوي الاعمى والبصير، نابینا اور بینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا اور روشنی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ چیزیں برابر نہیں تو خالق اور مخلوق بھی تو برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے دو مثالیں دے کے سمجھایا، مسلمانوں کو خاص طور پہ سمجھایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کافر عروج پہ ہوتے ہیں، وہ ترقی میں ہوتے ہیں، مسلمان نیچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ جس طرح بارش برستی ہے اور سیلاب کی شکل بن جاتی ہے، ندی نالوں میں پانی آتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچرا جو ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے، پانی اس کچرے کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، کچرے کو اکٹھا کر کے جلا دیا جاتا ہے اور اصل پانی کھیتوں میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سونارے کے پاس جائیں تو وہ آگ جلا کر سونے کو ڈالتا ہے تو اس میں بھی میل اوپر آتی ہے، جو وہ سونا گرم ہوگا اس کی میل اوپر آئے گی، اوپر کی میل اتار کے پھینک دیتے ہیں، نیچے سے خالص سونا وہ نکل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس دنیا میں کافر کچرے کی طرح اوپر نظر آئیں گے، لیکن ان سے تم خوف زدہ نہ ہونا، یا میل کی طرح یہ اوپر آئیں گے تو یہ عزت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اللہ ان کو اٹھا کے کچرے کی طرح پھینک دے گا اور نیچے سے مسلمان ترقی یافتہ نکل آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ آپ کی طرف جو قرآن کریم نازل کیا گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بالکل سچ ہے۔ تو ایک شخص یہ ہے اور ایک قرآن کے بارے میں اندھا ہوا پڑا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ پھر اللہ نے اس کی نشانیاں بتائیں کہ عقل مند ہیں کون؟ فرمایا جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور اپنے رب سے ڈریں اور حساب کتاب کے دن سے بھی ڈریں اور اللہ کے رضا کے لیے صبر کریں، نماز قائم کریں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، اور لوگ برا سلوک کریں تو یہ جواب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ نے جنت رکھی ہے، یہ خود بھی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ان کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ہر دروازے پر ان کے استقبال کے لیے ہوں گے اور ان کو وہ سلام کریں گے اور یوں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم نے دنیا میں بہت صبر کیا، آج تمہیں سلام ہو۔ اور جو لوگ اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رہی بات دنیا کی تو اللہ جس کو چاہے زیادہ رزق دے، جس کو چاہے تھوڑا دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جائے، یہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، تو مکہ کا جو میدانی علاقہ ہے وہ تھوڑا ہے، سائیڈوں میں پہاڑ ہیں، تو آپ رب سے کہیں نا کہ پہاڑوں کو اور پیچھے کر دے تاکہ میدانی علاقہ زیادہ ہو جائے۔ اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ ہوا ان کے تابع تھی، تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہوا ہمیں جلدی سے اڑا کے لے جایا کرے ملک شام، تاکہ لمبا سفر جو ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، تو ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو نا کہ مردہ زندہ کریں اور ہم سے باتیں کروائیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے، پیچھے کر دیا جائے، اور یا زمین کو قریب کر دیا جائے، یعنی سفر مختصر ہو جائے، یا مردوں سے باتیں کروا دی جائیں، یہ سارے کام اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا، اور پھر میں نے کافروں کو ڈھیل دی، لیکن پھر جب میں نے پکڑا
تو پھر تم نے دیکھا کہ میری پکڑ کیسی سخت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اور انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو جنت عطا کریں گے، وہاں نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ کے ان کو پھل بھی ملیں گے، اور وہاں درختوں کے لمبے لمبے سائے ہوں گے، اور ان کا انجام، متقی لوگوں کا انجام بہت اچھا ہوگا، لیکن کافروں کا انجام بہت برا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ رسول تو نوری مخلوق ہے، تو نوری مخلوق میں تو اولاد ہوتی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ فرشتہ آج پیدا ہوا، جوان ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، یا اب اس کے ہاں اولاد ہوئی؟ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ حکم دیتے ہیں اور پیدا ہو جاتا ہے، ایک ہی عمر میں وہ رہتا ہے ہمیشہ، اس کے آگے اولاد نہیں چلتی۔ نوری مخلوق کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جتنے رسول ہم نے بھیجے ان سب کے ہاں اولادیں بھی تھیں، ان کی بیویاں بھی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ سب انسان تھے، بشر تھے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک رسول کو بھی بشر نہ مانے تو مسلمان نہیں رہتا۔ بشر بھی ماننا ہوگا، اللہ کا رسول بھی ماننا ہوگا، دونوں چیزیں ماننی ہوں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کسی رسول کے اپنے اختیار میں نہیں کہ وہ معجزہ دکھائے۔ ہر دور میں کافر مطالبہ کرتے تھے نا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا معجزہ دکھاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ دکھائے، الا باذن اللہ، معجزہ ظاہر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ جب چاہیں گے تو نبی معجزہ دکھائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کی زمین کو کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں؟ یعنی مکہ کی زمین مثال کے طور پہ 1000 لوگوں کی زمین ہے، ان کے حصے ہیں، تو ان میں سے ایک مسلمان ہوا تو کافروں کا ایک حصہ تو کم ہو گیا نا۔ جب 10 مسلمان ہوئے تو 10 حصے زمین کے کم ہو گئے۔ تو جو مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، کافروں کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی زمین کشادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر یوں کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں۔ آپ اس کے جواب میں فرما دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ جب اللہ مجھے رسول کہہ رہا ہے تو پھر اللہ کی بات مان لو، اور جو اہل علم ہیں یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی، یہودی اور عیسائی، ان کے علماء بھی اس بات پر گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آگے سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے، جس قوم کی طرف بھیجے اس قوم کی زبان دے کر بھیجا۔ جس قوم میں رسول آیا اسی قوم کی زبان میں اس نے تبلیغ کی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تو ان کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے تورات، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور ان لوگوں کو وہ دن یاد کرائیں جن دنوں میں اللہ نے ان پر انعامات کیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ جب فرعونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور تمہاری یہ بہت بڑی یہ آزمائش تھی۔ اور اب اللہ کا فیصلہ سن لو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا، اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ جس طرح پہلی قوموں پر بھی اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کے عذاب آئے، اگر تم نے رسولوں کی مخالفت کی، اللہ کی ناشکری کی، تو تم پر بھی ایسے ہی عذاب آئیں گے۔ تو رسولوں نے کافروں سے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کا بنانے والا، اور وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور ابھی عذاب نہیں بھیج رہا، تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ تو کافر آگے سے کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں اور ہمارے بتوں سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو وہ معجزہ دکھائیں۔ یہ کافر کہنے لگے
ان کے جواب میں رسولوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے، تو ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ ہم پر وحی بھیجتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ہم تمہیں معجزہ دکھائیں، تو فرمایا وما کان لنا، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں معجزہ دکھائیں، الا باذن اللہ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے حکم سے معجزہ دکھاتے ہیں۔ اور مومن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، اور تم جتنا ہمیں ستا رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ اب کافروں نے دھمکی دی نبیوں کو، ہر دور میں اپنے اپنے نبی کو دھمکی دیتے رہے کہ ہم اپنے ملک سے تمہیں نکال دیں گے اور یا ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ تو اللہ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ مانگتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ہم فیصلہ کر دیں گے، دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور جب ان کو پیاس لگے گی تو زخموں کی پیپ ان کو دی جائے گی، اسے گھونٹ گھونٹ اندر لے جانا چاہیں گے لیکن پی نہیں سکیں گے۔ اور وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، ہر طرف سے انہیں موت نظر آئے گی لیکن وہاں موت ہوگی نہیں۔ جنت یا جہنم میں جانے کے بعد موت نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت شاید آ جائے، جان چھوٹ جائے گی، اللہ کہتے ہیں وہاں موت نہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جو اعمال کرتے ہیں، نیک عمل جو کرتے ہیں، ان کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے۔ رمادن، راکھ کا ڈھیر آپ لگا دیں، اس کا وزن نہیں ہوتا، ہلکی پھلکی سی راکھ ہوتی ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جس دن آندھی چلے اس دن اگر وہ ہوا آئے تو وہ راکھ کو اڑا دیتی ہے، پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح کافر کے نیک اعمال موت کی ہوا کے سامنے نہیں ٹھہرتے، وہ سب بالکل برباد ہو جاتے ہیں اور وہ اعمال ان کے زیرو ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سب جب جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے آئیں گے، تو عوام اپنے لیڈروں سے کہے گی کہ ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، تو آج اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اب تم اس عذاب کو بھگتو، چاہے تو چیخو پکار کرو، چاہے صبر کرو، اب یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے۔ اب یہ سارے کافر اکٹھے ہو کر شیطان کے پاس جائیں گے اور شیطان کو ملامت کریں گے کہ تو نے ہمیں برباد کیا، ہم جہنم میں آئے۔ تو اس وقت شیطان کہے گا کہ ایک تم سے رب نے وعدہ کیا تھا اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا، تو میرا وعدہ تو جھوٹا تھا، رب کا وعدہ سچا تھا، تو تم نے رب کا وعدہ نہیں مانا اور میں کوئی زبردستی تو تمہیں گمراہ نہیں کرتا تھا، لہٰذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم میرے کام نہیں آ سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا ان کے رب کے حکم سے، اور وہاں ان کو سلام ہی سلام پیش کیے جائیں گے۔ اور جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بڑا پاکیزہ درخت، یعنی کھجور کا درخت، کہ اس کی جڑیں مضبوط، شاخیں بہت اونچی اور پھل بھی بڑا میٹھا۔ تو جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جب قبر میں جائے گا تو اس کو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، جنت کی ہوائیں آئیں گی، جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی۔ اور جو آدمی برا کلمہ یعنی کلمہ کفر کہنے والا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بد مزہ سا کڑوا سا درخت ہو اور مضبوط بھی نہ ہو۔ بعض چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں کہ بچہ بھی اسے کھینچے تو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان کو تو سخت سزا ملے گی قبر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، آسمان سے بارش برسائی اور اس سے تمہارا رزق پیدا کیا، کشتیاں اللہ نے تمہارے تابع کر دی، اور دنوں کو اللہ نے بنایا، سورج چاند ستاروں کو اللہ نے بنایا، اور تم نے جو مانگا اللہ نے تمہیں وہ بھی دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو تم گن نہیں سکتے۔ کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہر انسان کو نوازا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ نے بیت اللہ تعمیر کر لیا تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، کیونکہ بت بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، جو میرا اتباع کرے وہ میرا ہے اور جو نافرمانی کرے اللہ تیری مرضی ہے، تو چاہے تو اس کو معاف کر دے۔
پھر دعا مانگی کہ اللہ اس میدان میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت تو آبادی نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں، صرف ماں بیٹا وہاں پہ اور کوئی ہے نہیں، تو فرمایا کہ میں ان کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرمانا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دینا اور ان کو شکر کی بھی توفیق دینا۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ آپ تو ہر پوشیدہ چیز کو بھی جانتے ہیں، اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتے ہیں، اور اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا فرمائے۔ پھر وہ دعا کا ذکر ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اور قیامت کے دن تمام مومنوں کو بھی معاف کر دے۔ علماء نے لکھا کہ دعا کا طریقہ یہی ہے، اپنی ذات سے مانگنا شروع کرو اور پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب کے اعمال دیکھ رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن جو حالات ہوں گے اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا اور بتایا کہ دیکھو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ زمین کو بدل دیا جائے گا، زمین کو بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے اور آگے 17ویں پارے میں آئے گا کہ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے، جس طرح ہم اخبار پکڑ لیتے ہیں، اور زمین، یہ جو زمین اس وقت ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، نئی زمین بچھائی جائے گی۔ کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ سارے انسان کہاں ہوں گے؟ اگر یہ زمین کے اوپر ہیں تو زمین کیسے کھینچی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر اور پل صراط کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں سارے جمع ہوں گے اور ادھر سے پوری زمین جو ہے وہ بدل دی جائے گی اور ایسی زمین لائی جائے گی جس پہ زندگی میں کبھی کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ زمین بچھا دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو تم دیکھو گے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا اور ان کو کرتا پہنایا جائے گا، گندک کا، پٹاس کا کرتا، جس سے آپ دیکھتے ہیں جیل میں جاتے ہیں تو جیل کا لباس پہنا دیتے ہیں، یا آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں تو آپریشن تھیٹر کا اپنے کے لباس ہے وہ پہنا دیتے ہیں، تو مجرموں کو، جہنمیوں کو بھی قمیض پہنائی جائے گی جس پر گندک لگی ہوئی ہوگی، تو جو ہی وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو وہ آگ بھڑکے گی اور ان کو پکڑ لے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے تبلیغ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کرو اور اس بات کو